بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابو جہل سے اونٹوں کی قیمت دلوانا۔ محمد بن اسحاق اور بیہقی نے عبد الملک بن ابو سفیان سے ذکر کیا کہ عراش سے ایک شخص مکہ مکرمہ میں اونٹ فروخت کرنے آیا۔ ابو جہل نے اونٹ خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کرنے میں تاخیر کر دی۔ اونٹ فروخت کرنے والا آیا اور جہاں قریش بیٹھا کرتے تھے وہاں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، ابو جہل نے میرا حق دبا رکھا ہے، تم میں کوئی شخص ہے جو اس سے میرا حق دلوائے؟ ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو مسجد کے کونے میں ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا حق دلوائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور اور ابو جہل کے درمیان عداوت ہے، اس میں ان کا برا ارادہ تھا۔ وہ شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معاملہ ذکر کیا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ کہ ابو جہل کے مکان پر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل بولا، کون ہو؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باہر آیا جبکہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کا حق اسے دے دو۔ ابو جہل نے کہا، میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا، پھر باہر آیا اور اس شخص کا حق اسے ادا کر دیا، پھر واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، اے ابا الحکم، آج تو نے عجیب بات کی ہے۔ ابو جہل نے کہا، تمہاری خرابی ہو، اللہ کی قسم جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھ پر روب طاری ہو گیا۔ جب ان کی طرف باہر آیا تو میرے سر پر بہت بڑا اونٹ تھا، اس کی کھوپڑی جیسے کسی اونٹ کی کھوپڑی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی اس کے دانتوں جیسے بڑے بڑے دانت میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں حق ادا کرنے سے انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ بنو مخزوم کی ناکامی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ کفار قریش ہیں، جن میں سے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرأت فرما رہے تھے۔ کفار نے قرأت سن کر ولید بن مغیرہ کو بھیجا کہ حضور کو قتل کرے۔ وہ اس جگہ آیا جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کی قرأت سنتا تھا لیکن آپ نظر نہیں آتے تھے۔ کفار آپ کی آواز کی طرف گئے تو آواز ان کے پیچھے سے سنائی دینے لگی۔ وہ اس آواز کی طرف گئے تو پھر آواز ان کے پیچھے سے سنی جاتی تھی۔ آخر وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ بیہقی۔ اسی قبیلے کا ایک آدمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تاکہ آپ کو پتھر مارے۔ جب پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ پتھر کے ساتھ جم گیا۔ وہ ہاتھ سے پتھر جدا نہ کر سکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف ناکام لوٹا۔ انہوں نے کہا، تو بزدل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بزدل نہیں ہوا ہوں، یہ پتھر میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو پھینکنے پر قادر نہیں ہوں۔ انہوں نے تعجب سے اس کی انگلیوں کو دیکھا کہ وہ پتھر کے ساتھ جم گئی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس کی انگلیاں پتھر سے علیحدہ کی۔ ابو نعیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بلند آواز سے نماز میں قرأت کرتے تھے۔ کفار قریش جمع ہو کر آپ کو پکڑنے آئے تو ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ جم گئے اور وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رحم کا واسطہ دے کر درخواست گزاری کہ ان کے ہاتھ اور آنکھیں درست ہو جائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کی خلاصی ہوئی۔ ابو نعیم۔ جزا سے دودھ دھونا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نوجوان تھا، مکہ میں عقبہ بن ابی معیطہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میرے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تشریف لائے جبکہ وہ مشرکوں سے بھاگ کر نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے نوجوان، تیرے پاس دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ۔ میں نے کہا، میں دودھ کا امین ہوں لہذا معذور ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تیرے پاس جزا ہے جو ابھی تک نر کے قابل نہ ہوا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں ان کے پاس جزا لایا۔ ابو بکر صدیق نے اس کو روکا اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا پستان پکڑ کر دعا فرمائی تو پستان دودھ سے بھر گیا۔ ابو بکر صدیق آپ کے پاس پتھر کا برتن لائے، اس میں دودھ دھوا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود پیا اور مجھے بھی پلایا۔ پھر پستان سے فرمایا سمٹ جا، وہ سمٹ گیا اور پہلے جیسا ہو گیا۔ ابن سعد۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں میں مزید خصوصیات۔ یوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باعث ایجاد عالم اور مظہر ذات الہی ہیں۔ استخلاف آدم سے مقصود آپ کی تخلیق ہے، لہٰذا آپ مقصود اور آدم وسیلہ ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ دراصل یہ سجدہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب تھا جو آدم کی پیشانی میں درخشاں تھا۔ اگر ابلیس آدم کی پیشانی دیکھتا تو کبھی سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا اور حسن عاقبت سے مایوس نہ ہوتا۔ پس آپ اول اور آخر ہیں، آپ کی تخلیق سارے نبیوں سے پہلے ہے اور آپ ہی پہلے نبی ہیں، اسی لیے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، سب سے پہلے آپ ہی نے میثاق دیا تھا اور آپ ہی الستو بربکم کے روز سب سے پہلے بالا فرمایا تھا۔ آپ ہی کے لیے آدم اور ساری مخلوق پیدا ہوئی۔ بے حقی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی عرش اور تمام آسمانوں پر رقم کیا، حتیٰ کہ تمام جنتیوں کے درختوں کے پتوں پر آپ کا نام ذکر کیا۔ ابن عساکر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ انہیں کتاب و حکمت دے گا، پھر اگر ان کے پاس رسول آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ حضور کی عظمت شان کے لیے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی مبعوث کیے ہر ایک سے یہ عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ پائے ہمہ وہ اپنی قوموں سے بھی یہی عہد لیں۔ پہلی کتابوں میں آپ کی تبشیر مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خوشخبری دی کہ میرے بعد عظیم رسول تشریف لا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف میں آدم سے آپ تک کسی جاہلیت کی غلاظت نے جنم نہیں لیا۔ بے حقی آپ کی ولادت باسعادت کے وقت تمام اصنام اوندے منہ گر پڑے۔ آپ سختون مقتوع السرا پیدا ہوئے۔ طبرانی۔ ابن سعد نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم مقدس سے نظیف باہر تشریف لائے، آپ کے جسم شریف پر قطن قدر نہ تھی۔ پیدائش کے وقت زمین پر تشریف لاتے ہی سر بجود تھے، عاجزی کرتے ہوئے انگلیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سے نور ظاہر ہوا جس نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ دیگر نبیوں کی مائیں بھی یہ دیکھتی رہی ہیں۔ آپ کے گہوارہ شریف کو فرشتے حرکت دیتے تھے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا اور آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر مائل ہو جاتا تھا۔ آپ گہوارے میں باتیں کرتے تھے، گرمی میں بادل سایہ کرتے تھے، اگر درخت کے سائے میں لوگ بیٹھ جاتے آپ دھوپ میں ہی بیٹھ جاتے اور درخت کا سایہ آپ پر مائل ہو جاتا۔ آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں آپ کا ہر عضو ذکر فرمایا۔ دل کا ما کذب الفؤاد ما رأى اور نازل به روح الامین علی قلبک میں ذکر کیا۔ آپ کی زبان شریف وما ينطق عن الهوى میں اور فإنما يسرناه بلسانک میں ذکر کی۔ چہرہ انور قد نارا یا تقلب وجهک فی السماء میں ذکر کیا۔ ہاتھ اور گردن شریف ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک میں، پیٹھ اور صدر شریف علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک میں ذکر فرمایا، اور آپ کا اسم گرامی اپنے نام محمود سے نکالا۔ بخاری نے تاریخ صغیر میں ذکر کیا وشک لاہ من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد۔ امام مسلم نے ذکر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد رکھا گیا، پہلے اس نام سے کوئی موسوم نہ تھا۔ آپ جب سوتے تو بھوک ہوتی، جب بیدار ہوتے تو سیر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا تھا۔ آپ پیچھے ایسا ہی دیکھتے جیسے آگے دیکھتے تھے، رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ بے حقی آپ کا تھوک مبارک نمکین پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ جب آپ پتھروں پر چلتے تھے تو آپ کے قدم شریف اس میں دھنس جاتے تھے۔ آپ کی آواز شریف دور دراز تک پہنچتی جیسا کسی اور کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ یہی حال آپ کی سماعت مبارکہ کا تھا۔ آپ نے فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو، میں آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کے پروں کی آواز سنتا ہوں، جنگلات میں چلنے والے اونٹوں کے کچاووں کی آواز میں سنتا ہوں، بھوکے لوگوں کے پیٹ کی آواز سنتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل بیدار رہتا تھا۔ دیگر نبی اکرام علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔ آپ کو جمائی کبھی نہیں آتی تھی، دوسرے نبیوں کا بھی یہی حال تھا۔
آپ کو کبھی احتلام نہ ہوا تھا اور دوسرے نبیوں کا بھی یہی حال تھا۔ طبرانی۔ آپ کا سینہ مبارک کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جب آپ دراز قد لوگوں کے ساتھ چلتے تو ان سے دراز آپ کا سایہ زمین پر واقع نہ ہوتا تھا۔ سورج کی روشنی اور چاند کی ضیاء میں آپ کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے کپڑوں پر مکھی نہ بیٹھتی تھی اور نہ ہی مچھر آپ کا خون چوستا تھا۔ آپ کی بعثت کے وقت کاخن ختم ہو گئے اور جن آسمانوں سے چوری کرنے سے رک گئے جبکہ ان پر آسمان سے انگارے برسنے لگے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیطان آسمانوں پر آتے جاتے تھے اور وہاں سے خبریں سن کر کاخنوں کے کان میں ڈالتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں سے ان کو روک دیا گیا، اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد شریف ہوا تو تمام آسمانوں سے ان کو روک دیا گیا۔ اب جو کوئی آسمانوں سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ شب اسرا میں آپ کو لگام والا براق پیش کیا گیا جس پر زینہ کسا ہوا تھا۔ دوسرے نبی ننگے براق پر سواری کرتے تھے۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پھر وہاں سے لامکان کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی خدمت میں سارے نبی حاضر کیے گئے۔ آپ نے نبیوں اور فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دوزخ دکھایا۔ بہقی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سر مبارک کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کلام اور رویت کو جمع کیا اور ملا اعلیٰ میں آپ سے کلام کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر کلام کیا۔ آپ کے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور جنگ بدر اور غزوہ حنین میں آپ کی میت میں جنگ بھی لڑی۔ بنو قریظہ سے جنگ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتار دیے تھے۔ عرض کیا، آپ نے کپڑے اتار دیے ہیں؟ ہم نے نہیں اتارے۔ فرمایا، کیا پروگرام ہے؟ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی ان سے جنگ کرنا باقی ہے۔ بخاری۔ جنگ بدر میں جبرائیل و میکائیل آپ کے دائیں بائیں دوش بدوش معاون کارزار تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ بعض علماء نے کہا سارے جہان کی اجناس کی کنجیاں آپ کو دی گئیں تو لوگوں کی حاجت کے مطابق ان کے لیے ظاہر کی، لہٰذا دنیا میں جو بھی رزق ظاہر ہوتا ہے خداوند قدوس سید عالم کے ذریعے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے حضور کی زبان شریف پر ظاہر کرتا ہے۔ بخاری۔ عارف باللہ۔ امام احمد رضا خان نے بخاری کی حدیث یقضی اللہ علی لسان نبیہ ما یشاء کا ترجمہ ان الفاظ سے کیا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے مبعوث ہیں اور آپ کی شریعت ساری مخلوق کے لیے ہے، لہٰذا جو بھی آپ کو سنے اس پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائے۔ اس عموم میں جن بھی شامل ہیں، اور آپ کی رحمت سب جہانوں کے لیے ہے۔ جس کو حضور کی رحمت حاصل نہ ہوئی وہ اس کی اپنی عدم قابلیت کے سبب محروم ہے۔ جیسے سورج کی شعائیں ہر ایک کو پہنچتی ہیں، لیکن جو کوئی مکان میں چھپا ہو یا دیوار کے سائے تلے ہو وہ انتشار نور کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سورج کی شعاؤں میں قصور نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عظمت مصطفیٰ علیہ التحیہ و ثنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں، جنوں اور سب فرشتوں کے رسول اور سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ خالق کون و مکان نے فرمایا، بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈرائیں۔ اس آیت میں عبد سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عالم سے مراد ما سوا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا ساری مخلوق عالم میں داخل ہے۔ لہذا انسان، جن اور فرشتے تمام آپ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے یا محمد نہیں فرمایا، جبکہ آپ کے سوا تمام نبیوں اور رسولوں کے ناموں سے انہیں پکارا ہے، اور آپ کی امت پر آپ کے اسم گرامی سے ندا کرنا حرام کیا، اور فرمایا رسول کو بلانے میں وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر ندا کرتے ہو، اور رسول کو ندا کرنے میں آواز بلند نہ کرو، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پردہ بلند آواز سے ندا نہ کرو، لیکن توقیر و تواضع کو ملحوظ رکھتے ہوئے پست آواز سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو، اور آپ کی آواز پر تم آواز بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام کرتے تھے
جیسے رازداری سے کوئی بات کی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے نہایت ہی آہستہ کلام کرنے کے سبب ان کا کلام نہ سن پاتے تھے، حتیٰ کہ ان سے استفہام فرماتے کہ کیا کلام کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب کا مقتضا یہ ہے کہ آپ کو دور سے ندا نہ کی جائے اور آپ کے حسن ادب اور جاہ و حشمت کی رعایت کی جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کسی نبی کے پاس نہیں آئے، چنانچہ طبرانی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا جو اس سے قبل کسی نبی کے پاس نہیں آیا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے پاس آئے گا، وہ اسرافیل ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کے رب کی طرف سے حاضر خدمت ہوا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے عرض کروں کہ آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ ابھی نبی عبد رہنا چاہتے ہیں یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ کیا کہ تواضع و انکساری کریں۔ اگر میں کہتا کہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونا بن کر چلتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے موافق نام رکھنا باعث برکت ہے اور دنیا و آخرت میں نافع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے، اے مولا کریم، ہم کس وجہ سے جنت کے اہل ہوئے ہیں؟ ہم نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کے سبب ہم کو جنت کے اہل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اس کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔